السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اپنا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 سارہ کی کہانی۔ تو آئیے اپنی بک کو کھولتے ہیں، کتاب کے صفحہ نمبر 58 پر آ جائیے۔ سارہ کی کہانی جو کہ سبق نمبر 11 ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کہانی صدیوں پرانی مصر کی ایک لڑکی سارہ کی کہانی ہے۔ جب ہم نہ تھے اور نہ تم، یہ پرانے اور بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ دریائے نیل کے کنارے سادہ سے لوگوں کی ایک بستی آباد تھی۔ اس وقت لوگ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں میں میل ملاپ تھا اور ان کے بزرگوں نے ان کو کئی فن و ہنر سکھائے ہوئے تھے۔ ان کا کھانا پینا، لباس اور گھر در بھی اچھے معیار کے تھے۔ وہ کتابیں لکھتے تھے اور چاندنی راتوں میں سناتے بھی تھے۔ آج سے تقریباً 4150 سال پہلے کی بات ہے کہ مصر کے باشندے ذہین، تعلیم یافتہ اور ہنرمند تھے۔ میرے دوستو، بس کمی تھی تو یہ تھی کہ ان کے پاس دین اسلام نہ تھا۔ ان میں زیادہ تر مصری قدرتی قوتوں کی پرستش کرتے تھے، جیسے آگ، سانپ، سورج اور دریا کو طاقتور مان کر پوجنا۔ اس زمانے میں وہ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قدرتی نمائندوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مرے ہوئے بڑے سے ناگ کو سونے میں بت کی طرح بنوا کر اونچے پتھر پر نصب کر دینا۔ دوپہر میں جب سورج سوا نیزے پر ہوتا تھا تو کھلے میدان میں ساری آبادی ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی اور ایک طرز میں گیت گا رہی ہوتی تھی۔ میرے دوستو، تم تو حیرت میں پڑ گئے ہوگے، یہ کیسی دنیا تھی؟ یہ وہ قوم تھی جو قبل الاسلام اپنی تہذیب اور تاریخ رکھتے ہوئے بھی بجائے روشن خیالی کے وہم اور تعصبات کا شکار تھی۔ دریائے نیل کے کنارے آباد اس بستی کے لوگ ہمیشہ اس بات کے عادی تھے کہ جب دریائے نیل کا پانی کم ہونے لگتا تھا تو وہ نعرہ پیٹ دیا جاتا تھا کہ برا وقت آنے والا ہے۔ اس بستی میں جو خاندان بہت شریف اور مقدس مانا جاتا تھا، ان کی نیک اور کم عمر لڑکیوں میں سے ایک کا چناؤ کر لیا جاتا تھا۔ خاندان والے اس 11-12 سال کی خوبصورت بچی کی تربیت اور صحت پر خاص توجہ دینے لگتے تھے۔ اس بچی کو سمجھایا جاتا تھا کہ دریائے نیل تمہاری جان کی قربانی مانگ رہا ہے تاکہ اس کا پانی بہتا رہے اور ہماری فصلیں اور کھیت کھلیان سرسبز رہیں، اور معصوم بچی کو ہر لحاظ سے قائل کر لیا جاتا تھا کہ یہ ثواب حاصل کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ معلوم نہیں کیوں وہ ڈر کے مارے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ بستی والے مغرب سے پہلے اس معصوم بچی کو ایک بڑے گروہ کے ساتھ اور مذہبی پیشوا کو لے کر دریائے نیل کے کنارے جاتے، شام ڈلے جب آسمان پر شفق پھیلی ہوتی تھی دھکیل دیتے تھے، پھر سب مل کر آسمان کی طرف منہ کر کے اونچی آواز سے دعا کرتے، اے نیل ہماری قربانی کو قبول کر اور ہم سے ناراض نہ ہو۔ میرے بچوں، یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ اللہ نے ہمیشہ سے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے۔ چند دن گزرتے تو بارش ہو جایا کرتی تھی اور دریا زور و شور سے بہنا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تب مصر والے کہا کرتے تھے، نیل نے دلہن کو قبول کر لیا ہے۔